گفتگو کو تمام کیا. اب کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ مجلس کا اس کا خصوصی تعلق آمد محرم سے ہے، تو ایک سوال چھوٹے بچوں کے سامنے اکثر آ جاتا ہے، لہذا وہ چیز بھی میں عرض کرتا چلوں. اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ تو بی بی زینب کی بد دعا کا اثر ہے کہ یہ قوم رو رہی ہے. یہ بی بی زینب کی بد دعا کا اثر ہے. جب میں نے یہ الزام سنا تو میری طبیعت بڑی خوش ہوئی، اس لیے کہ چلیے اسی بہانے آپ کو آل محمد کی کسی ہستی کا نام تو پتہ چلا. کہتے وہ تو کوفے والوں کو جناب زینب نے بد دعا دی تھی. اچھا چلیے تو اب تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ وہ خانوادہ ہے کہ اگر کوئی بیوی بد دعا دے دے تو نسلوں کے اندر بد دعا کا اثر جاتا ہے. بھائی عجیب بات ہے کہ بد دعا کا اثر تو پتہ چل گیا کہ بیٹی نے بد دعا دی، ماں نے جو دعا دی تھی اس کا اثر معلوم نہ ہو سکا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ آمد محرم ہے، فرش ازا بچھا ہوا ہے ہر جگہ. یہ امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ ہے کہ جہاں وہ جو 73 فرقوں والی بات تھی، وہ جو 72 نسلی اسلام تھے، ظاہر ہے کہ وہ سب خلط ملت ہو گیا. حق و باطل 61 ہجری میں حق و باطل مل گیا تھا. امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ یہ ہے، 61 ہجری کا کارنامہ یہ ہے، کربلا کا کارنامہ یہ ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بس میں نے مجلس تمام کی. امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ شراب تو آج بھی پی جاتی ہے، جوا تو آج بھی کھیلا جاتا ہے، برائیاں تو آج بھی ہوتی ہیں. تو حسین نے جو قربانیاں دی تھی ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ عزیزو، حسین نے شراب کے خلاف جہاد نہیں کیا تھا، شراب کو اسلام بنانے کے خلاف جہاد تھا. آج شراب الگ ہے، اسلام الگ ہے. حق و باطل ملایا جا رہا تھا، اور جب حق و باطل مل جاتا ہے تو تمیز کرنا مشکل ہو جاتی ہے. دیکھیے یہ مجلس ہو رہی ہے، 3 مجلسیں ہیں. اب میں نے آج کی مجلس کے بعد اعجاز صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی کل مجمع بڑھائیے. انہوں نے کہا کیسے بڑھائیں؟ میں نے کہا کہ اعلان کر دو کہ تبرک کے ساتھ ایک 20 کا نوٹ بھی بٹے گا. اب اعلان ہو گیا. اب جو اگلے دن مجلس کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ لوگ چلے آ رہے ہیں، بچے چلے آ رہے ہیں، بوڑھے چلے آ رہے ہیں، جوان چلے آ رہے ہیں، جنہیں مجلس میں کبھی نہیں دیکھا، جن کا کوئی واسطہ نہیں، وہ چلے آ رہے ہیں. اور ایک یہاں سے لے کے وہاں تک معلوم ہوا کہ پوری گلی بھری ہوئی ہے. اور اس کے بعد مجلس شروع ہوئی. اتنا شور، اتنا ہنگامہ، اتنا ویلا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جب مجلس ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ آج تو مجمع بڑھ گیا. میں نے کہا مجمع تو بڑھ گیا مگر مجلس متاثر ہو گئی. کہنے لگے ہاں مجلس تو متاثر ہو گئی جب بھیڑ بڑھے گی. تو میں نے کہا کہ اب یہ نوٹ بانٹنا بند کر دیے. کہنے لگے کہ اب نوٹ نہیں بانٹیں گے تو بدنامی ہو جائے گی. تو میں نے کہا پھر ایک کام کرو کہ مجلس یہاں رکھو اور نوٹ وہاں مچھر شاہ کے تکیے کے اوپر جا کے بانٹو. کہاں یہ ہو سکتا ہے؟ عزیزو اب اگلے دن مجلس یہاں ہو رہی تھی، نوٹ وہاں بٹ رہے تھے، تو دنیا نے دیکھا کہ دوڑتے ہوئے لوگ ادھر جا رہے تھے، کچھ لوگ مجلس میں ادھر آ رہے تھے. دیکھنے والوں نے سمجھ لیا یہ مجلس والے ہیں، وہ پیسے والے ہیں. بھائی 61 ہجری میں حسین کا کارنامہ یہ تھا، حق و باطل مل گیا تھا، حسین نے الگ کر دیا. حکومت والے ادھر ہیں، دین والے ادھر ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ارباب اعضاء کبھی غور کیجئے، 61 ہجری سے پہلے کے واقعات کے اوپر غور کیجئے. بس
میں نے مجلس تمام کر دی. واقعات کے اوپر غور کیجئے. 61 ہجری سے پہلے کیا ہوا؟ 61 ہجری سے پہلے 61 ہجری سے پہلے تاریخ پر وہ دور گزرا کہ بدھ کے دن جمعہ کی نماز پڑھائی گئی اور مسلمانوں نے نماز پڑھی. اچھا، پڑھانے والے سے شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ طالب اقتدار تھا، اس کے کریکٹر سے ہم واقف ہیں. ہمیں شکوہ اس بات کا ہے کہ بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھ کر مسلمان خود کو مسلمان سمجھتا رہا. اب میں آپ کو پلٹ کر آواز دیتا ہوں کہ کل رسول سے قریب کا زمانہ تھا. 11 ہجری میں پیغمبر کی وفات ہوئی اور 51 ہجری میں یہ مسئلہ درپیش آیا کہ بدھ کے دن جمعے کی نماز ہوئی، مسلمانوں نے بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھی. اب میں سوال کرتا ہوں کہ کیا آج کوئی مسلمان، کوئی نوجوان ایسا ہے کہ جس سے کہا جائے کہ آؤ آج بدھ کا دن ہے، جماعت ہوگی، جماعت میں شامل ہو جاؤ؟ آپ کو تارک الصلاۃ تو مل سکتے ہیں، ایسے نوجوان تو مل جائیں گے کہ جو نماز نہ پڑھتے ہوں، مگر ایسا کوئی نوجوان نہیں ملے گا کہ جو بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے. اب میرا سوال ہے، مجلس میری ختم ہو گئی کہ کل رسول سے قریب کا زمانہ تھا، مسلمان کو زیادہ دیندار ہونا چاہیے تھا، مگر یہ کیا ہوا کہ بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھ کے مسلمان کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ اس نے دین کھو دیا، یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم نے شریعت کے اندر تبدیلی کر دی، یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا. مگر آج کا مسلمان یہ ہو سکتا ہے کہ بے نمازی ہو، مگر وہ توہین نماز برداشت نہیں کر سکتا، وہ بدھ کے دن جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتا. کل پیغمبر سے قریب کا زمانہ تھا، مسلمان کو زیادہ دیندار ہونا چاہیے تھا. آج پیغمبر سے 1400 سال کے فاصلے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، آج ہمیں زیادہ بے دین ہونا چاہیے تھا، مگر کل کے مسلمان نے نماز پڑھ لی بدھ کے دن جمعے کی. آج کا نوجوان بدھ کے دن جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے عزیزو؟ دراصل بات یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد احساسات مسلم بے ہوش ہو چکے تھے، اور ان بے ہوش احساسات کو کسی نے اپنے خون کے طیب و طاہر چھینٹوں سے ایسا بیدار کیا کہ اب صبح قیامت تک انسان توہین شریعت برداشت نہیں کر سکتا. ارباب اعضا، آج دنیا میں جتنے مسلمانوں کے سامنے مسائل ہیں، ان سب کی وجہ یہ ہے کہ جو سلسلہ امامت کا چھوڑ کر گئے تھے پیغمبر، اس سلسلے کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا. پیغمبر جو معرفت امامت کا سبق سکھا کر گئے تھے، اس معرفت امامت کے سبق کو مسلمانوں نے فراموش کر دیا. پیغمبر نے جو فرمایا تھا کہ میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، دیکھو امامت کا تمہیں ایڈریس بتا رہا ہوں، امامت کا تمہیں پتہ بتا رہا ہوں. ارباب اعظم، مسلمانوں نے اس سبق کو فراموش کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ذلت مسلمانوں کی قسمت ہوئی، ذلت مسلمانوں کے مقدر میں شامل ہوئی. اور آج مسلمانوں کو جتنے مسائل اور جتنے ذلت کا سامنا ہے، وہ اس لیے کہ وہ در آل محمد سے دور ہے، وہ اس لیے کہ وہ در امامت سے دور ہے. ارباب اعضا، بس میں نے ختم کیا آپ کی زحمت کو. معرفت امام زمانہ، کیسی معرفت مولا کائنات حضرت علی
نکل رہے ہیں، ساتھ میں میسم۔ اچانک رکے، کہا میسم یہ درخت دیکھ رہے ہو؟ کہاں مولا دیکھ رہا ہوں۔ کہا بتاؤ یہ درخت کیا ہے؟ تو کہا مولا کھجور کا درخت ہے۔ کہا کچھ اور بھی جانتے ہو اس کے بارے میں؟ کہا مولا اس سے زیادہ تو کچھ نہیں جانتا۔ کہا یہ وہ درخت ہے کہ جس کے اوپر تمہیں سولی دی جائے گی۔ بھائی ایک مرتبہ چونکے، مولا مجھے کس جرم میں سولی دی جائے گی؟ کہا ہماری محبت میں سولی دی جائے گی۔ بھائی سننا تھا کہ چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی، اور اس دن سے سولی دیے جانے کے دن تک اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں میسم۔ یہ معرفت امام زمانہ ہے۔ اگر معرفت کا آپ کو عروج دیکھنا ہو، معرفت کا کمال دیکھنا ہو، تو کربلا میں اصحاب امام حسین علیہ السلام کی معرفت دیکھیے۔ بس ارباب عزت میں ذرا تفصیل سے بیان کرتا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی معرفت کو، لیکن دامن وقت میں گنجائش ختم ہو چکی۔ کیسے معرفت کرنے والے کہ موت کا طائر سل کے اوپر منڈلا رہا ہے، میدان کارزار گرم ہے، اور میدان کارزار کے اندر تیروں کا مے برس رہا ہے۔ اسی تیروں کی بارش میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ میں ایک مرتبہ ابو ثمامہ آگے بڑھے، مولا اول وقت نماز ہے، اللہ اکبر۔ جو لوگ نکاح سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ظہر کا وقت بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے۔ اب اس میں اول وقت کو پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، حسین کا صحابی کہ جہاں سر کٹ کر گر رہے تھے، جہاں تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اور اس بارش میں کہتا ہے مولا اول وقت نماز ہے۔ اور عزیزو، یہ تو امام حسین کو اول وقت کا زیادہ خیال ہونا چاہیے تھا، یہ ابو ثمامہ کو خیال کیوں ہے؟ یہ تو امام حسین کو کہنا چاہیے تھا کہ اول وقت نماز ہے۔ نہیں، حسین خاموش رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ کسی نبی کو ملے، تو اپنے دعوے کے ثبوت میں اصحاب کا کردار دکھانا تھا۔ ابو ثمامہ آگے بڑھے، مولا اول وقت نماز ہے۔ نہیں ارباب عزا، آپ نے ابھی توجہ نہیں کی، ابھی آپ نے یہی نماز ظہر کا وقت تھا، صفین کا میدان تھا، اسی طرح سے تیروں کا مے برس رہا تھا، اور مولا کائنات نے حضرت عباس سے کہا، عباس، اے ابن عباس، مصلی بچھاؤ کہ اول وقت نماز ہے۔ تاریخ کا فقرہ یہ ہے کہ ابن عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا بھلا ان برستے ہوئے تیروں میں نماز کیسے ہوگی؟ ہاں ارباب عزا، وہ علی کا صحابی تھا جو برستے ہوئے تیروں میں نماز پڑھنے کی جرات نہ کر سکا، یہ حسین کا صحابی ہے، مولا اول وقت نماز ہے۔ ہاں آزادارو، امام نے کہا ہاں ابو ثمامہ تمہیں خدا عبادت گزاروں میں شمار کرے۔ یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ چاروں طرف نگاہ دوڑائی، حضرت حبیب ابن مظاہر کو بلایا، کہا حبیب ذرا جاؤ اور جا کر کہو کہ نماز کا وقت ہے، اتنی سی دیر کے لیے موقوف کر دیں جنگ کو کہ نماز وہ بھی پڑھ لیں، نماز ہم بھی پڑھ لیں۔ مولا جانتے تھے کہ ان کی نماز نہیں ہے، مگر احترام نماز یہ کہا کہ جنگ اتنی دیر کے لیے موقوف کر دیں۔ حضرت حبیب کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ کہہ چکے تھے کہ مرد فقیہ ہے حبیب، اب حضرت حبیب کی فقہ کا تعارف کرانا تھا۔
حبیب گئے، جانے کے بعد میں کہا کہ اے پسر سعد، نبی کا نواسہ چاہتا ہے کہ اتنی سی دیر کے لیے جنگ روک دی جائے کہ تم بھی نماز پڑھ لو اور ہم بھی نماز پڑھ لیں۔ ارباب اعضاء، میری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ جو پسر سعد نے جواب دیا میں اس جواب کو آپ کے سامنے عرض کر سکوں، مگر بس ایک مرتبہ غیظ آ گیا حضرت حبیب ابن مظاہر کو۔ دیکھیے امام نے کیا کہا تھا، مرد فقیہ، تو فقہ کا عالم یہ ہے کہ وہیں سے کہا مولا اب آپ نماز پڑھیے، میں تو آپ کے جد کے پیچھے جا کے نماز پڑھوں گا۔ یعنی توہین امامت کا بدلہ لینا پہلے واجب تھا کہ مولا آپ کے جد کے پیچھے جا کے نماز پڑھوں گا۔ یہ کہہ کے حملہ کیا اور شہید ہو گئے۔ ہاں عزادارو، یہ طے ہو گیا کہ اب تیروں کا یہ بارش بند نہ ہوگی۔ ایک مرتبہ امام نے پھر نگاہ دوڑائی ہے صاحب کے اوپر، دو صحابیوں پہ نگاہ پڑی، ایک کا زہیر ذرا میرے قریب آؤ، سعید ذرا میرے قریب آؤ۔ دونوں صحابی آگے بڑھے، سر اٹھائے ہوئے، اتنا